بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ ملک کے اوپر ماشاء اللہ کے سائے منڈلانے لگے ہیں اور عمران خان کی جو غلط حکمت عملی ہے، جو اڑی کرنے کی عادت ہے، اس نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے یا پہنچ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو چیزیں، کچھ اطلاعات ہیں میرے پاس اس حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چیزیں کافی زیادہ ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں، لگتا یہی ہے، اور کچھ لوگ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پائے بریکتے پیر رکھو، بٹ اینی وے یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ وزراء کو ٹائم نہیں دیتے تھے، اتحادیوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، جو کسی ہے کہ اپنے پنج پیارے ہیں تو علاوہ کسے بندے نوں نہیں مل دے، اب وہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ فہمیدہ مرزا کے گھر جا رہے ہیں ملنے کے لیے۔ جی ڈی اے کی ظاہر ہے رکن ہے، جی ڈی اے کے بھی 2-3 ووٹ ہیں، 2 ووٹ ہیں شاید جی ڈی اے کے، تو وہ اس کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ سے ملنے اور ایک تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اتحادی میرے ساتھ ہے۔ اب فہمیدہ مرزا صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں رہی ہیں، اسپیکر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کے جو شوہر نامدار ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتے تھے کہ جناب میں اگر میرے پاس میرے تن کے کپڑے بھی جو ہے نا یہ بھی آصف زرداری کے دیے ہوئے ہیں اور میں آصف زرداری کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا گوڑا رشتہ سی ان کے درمیان، ان خاندانوں کے درمیان۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جناب اچانک سے کوئی جادوئی کام ہو گیا اور وہ جو تھے ان کے خامد وہ خلاف ہو گئے پیپلز پارٹی کے، اور پھر خلاف ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے براہ راست انتہائی غلیظ گندے قسم کے الزامات زرداری صاحب پر لگا دیے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فہمیدہ مرزا ان اتحادیوں میں سے وہ واحد شخصیت ہے جہاں پیپلز پارٹی نے لائن سے نہیں بن سکتا، نہ وہ پیپلز پارٹی میں واپس جا سکتی ہیں، نہ زرداری صاحب انہیں واپس لے سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ جب فہمیدہ مرزا جاواں گا، اب جب تک آپ کے پاس میرا ویلاگ آئے گا تب تک میرا خیال ہے شاید وہ ملاقات ہو چکی ہو، اور اس کے بعد پھر جناب رولا پائیے گا، چیکو رولا شروع ہو جائے گا، اتحادی ساتھ ہے، اتحادی ساتھ ہے۔ اتحادی کتنے کے ساتھ ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ خبریں بڑی چل رہی ہیں اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، تو تڑا تڑ جیو بھی چلا رہا ہے، اے آر وے بھی چلا رہا ہے، سارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں چودھری شجاعت سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہ جائیں گے۔ اچھا، میں نے یہ معلوم کیا کہ جناب وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو انہوں نے حیران ہوئے کہا کہ یار یہ خبریں ٹی وی پہ آپ لوگ چلا رہے ہیں، سانوں تو نہیں پتا وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، ہمیں ملنے میں اعتراض کوئی نہیں ہے اگر وہ آ جائیں، مگر چیزیں جو ہے نا وہ پلا ہیٹھوں بہت پانی لنگ گیا، اب چیزیں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ان کے حق میں نہیں رہیں۔ اسی طرح اکبر لاسی صاحب ہیں جو باپ کے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ان سے بھی ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل رابطے کھڑکا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے رابطہ ہو جائے، وہ ملاقات بھی کر لے، لیکن چیزیں اب میرا خیال ہے وہاں پہ بھی کافی خراب ہو چکی ہیں اور اب بات بہت آگے جا چکی ہے، ان کی واپسی لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ مگر اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سارے کے سارے جتنے کاف والے ہو گئے، باب والے ہو گئے، ایم کیو ایم والے ہو گئے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے ایک واٹس ایپ کال کے اوپر اپنی پالیسی اور سارا کچھ یوٹر لے لیتے ہیں۔ وہ بیچارے کی کرن ہوں کتنے جان، چڑی بیچاری کی کرے تھے ٹھنڈا پانی پی مرے۔ یہ ایک خطرہ جو ہے وہ اپوزیشن کے یعنی مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، ایم ایم اے کے، ان سب لوگوں کو ایک خطرہ ان کے دماغ میں موجود ہے کہ یار یہ ایسا حرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے باوجود وہ سارے کے سارے بڑے مطمئن ہیں کہ جناب یہ کتنے نہیں جاندے۔ ویسے میری اپنی بھی کاف لیگ کے ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا اپنا، اب ہمارا اجلاس شروع ہونے لگا۔ اس وقت جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو وہ اجلاس اس وقت ان کا ہو رہا ہے، یہ 6 بجے کا ٹائم ہے، ان کا اجلاس شروع ہو گیا ہوا ہے اور فیصلہ جو مجھے بتایا گیا وہ ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ یار آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنیں گے یا تحریک انصاف کی طرف سے بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی اسی پیپلز پارٹی کے لوگ بنا گے، نہ مسلم لیگ نون والوں نہ تحریک انصاف والوں۔ اچھا، اس بات کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب سانو تو زرداری صاحب نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تہن وزیر اعلیٰ بناواں گا، اسی تے انہوں نے اعتماد کر کے انہوں جا رہے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا، اناؤنس جو سب کریں گے، امید ہے کہ وہ آج نہیں کریں گے تو کل کر دیں گے اناؤنس۔ زیادہ امکان یہی کہ وہ کل تک اناؤنس ہو جائے گا اس بات کے بارے میں، اور اس کے بعد چیزیں تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے کا ٹمپریچر جو امکان موجود ہے، ادروائز ٹمپریچر جتنے گیا بہو جی وہ میں تمہیں دسنا اگے جا کے۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی
مکمل طور پر ساتھ دینے کو تیار ہو چکی ہے، اور ان کو جو گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی ان کو دی ہے جناب یہ مسلم لیگ نون نے اور مولانا فضل الرحمان نے کہ تاڈے جڑے بھی مطالبے نے وہ ہم زرداری صاحب سے پورا کروائیں گے۔ زرداری صاحب نے آپ کو کہہ دیا ہے، پر انہوں نے کہا سانو زرداری صاحب اعتبار کوئی نہیں۔ وہ بھائی صاحب بات چکے ہیں کہ یہ کون سا میرا مطلب ہے کہ قرآن حدیث ہوتی ہے، ہاں جی، وہ ایک بات ان سے منسوب کی گئی تھی نا پہلے، وہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب ایک الائنس سا بنا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا پرویز مشرف کے بعد، تو اس کے بعد پھر ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ایک الائنس جو ہے یہ جو بات میں نے وعدہ کیا تھا یہ کون سا کوئی قرآن و حدیث ہے کہ اس سے مکرا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ زرداری صاحب نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ایسا انہوں نے جملے ادا کیے تھے، بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی۔ مگر چونکہ زرداری صاحب سے آپ یقین کریں وہ بندے کے اوپر مجھے اس لیے ایک مطلب کیا کہنا چاہیے کہ آتا ہے کہ یار وہ اس کی ریپیوٹ اتنی خراب کر دی۔ حالانکہ سچی گل یہ ہے کہ وہ بندہ بہت اچھا ہے، اس کی بات پر یقین کر کے میاں نواز شریف صاحب نے سارا کہا ہے نا اپنی پارٹی سے کہ جو زرداری صاحب کہنا وہ کرنا جے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی جتنی بھی گیم بنی ہیں یہ زرداری صاحب ہی بنا رہے ہیں، کاف لیگ والے نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں زرداری کہے گا تو سیاح آگے، وہ جو باب والے ہیں وہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں، یہ ایم کیو والے ہیں کیونکہ ان کی ظاہر ہے وہاں پر بڑی ایک ٹسل ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، خاص طور سے وہ بلدیاتی انتخابات دے والے جڑا قانون بنایا نا انہوں نے، اس پر ان کی کافی پریشانی ہے، تو اس میں کچھ تبدیلیاں وہ چاہ رہے ہیں۔ نون لیگ والوں نے کہا اسی کروا دیں گے تبدیلیاں، زرداری صاحب نے کہا میں کر دوں گا، بیٹھ کے اس پہ بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ لوگ کچھ دو کر لیں گے، تو آپ ساتھ دیں۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب پر یقین کرنے کے لیے پھر گارنٹیز جو ہے نا ایم کیو نے مانگی ہیں، کاف لیگ اکھاں بند کر کے من دی ہے کہ جناب زرداری صاحب جو کہندے ہوتے اعتبار کرنے ہیں، باب والے تو زرداری صاحب دبال کے نے وہ سارے کے سارے۔ بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ جی ادھر واجر نے کدی ادھر واجر نے، ابھی انہوں نے کھمبے گننے ویسے معذرت کے ساتھ، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جو عمران خان جس سطح کے اوپر لے کے جا رہے ہیں نا چیزوں کو، وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ کل کاف لیگ والے اور ایم کیو ایم والے اور باب والے مل کر یہ ایک اعلان کریں گے کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی، اے پئیے تاڑے استعفے، اے پئیے تاڑیاں وزارتاں، اسی جا رہے ہیں اودے نال۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، ادروائز جو صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ صورتحال میں آپ کو تھوڑا 1 منٹ بعد آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس لیے ساریاں بیڑیاں رڑ گئی ہیں نا، اس لیے انہوں خیال آیا کہ ہو بہو جی ہے پھر انہوں نے چپ کرانا چاہیے سی، یہ بن کے رکھنی چاہیے سن۔ آج انہوں نے ایک بڑے مزے کا کام یہ کیا، اور وہ کام انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا وزراء یہ تعدیوں کے بارے میں بیان نہ دیں۔ اچھا اس سے پہلے اسد عمر صاحب آج ہی کے دن میں کاف لیگ کے خلاف بول چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر شیخ رشید صاحب تو مسلسل بولتے چلے جا رہے سن نا، تو کام جس لیے بالکل ہی خراب ہو گیا نا، اس لیے عمران خان نے منع کرتا ہے، بہت تین پینل نہیں پتہ لگا، وہ سارا کام خراب کر کے اب وہ بول پڑے۔ بہرحال جو صورتحال میں نے آپ سے کہا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے، ٹینس ہے، اور مزید خراب ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ 27 تاریخ کو یعنی 27 مارچ کو وہ ڈی چوک میں کریں گے جلسہ، 10 لاکھ بندے شیخ رشید کے اندر میں لے کے، عمران خان نے کیا آپ سے لے کے پہنچاؤ۔ اچھا اب شیخ رشید کی باڈی لینگویج اتنی ماٹھی تھی، ٹلی ماٹھی، جس طرح بندہ تھک ہار جائے نہیں جاندہ، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اس انداز میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا جی 10 لاکھ بندے لے گیا ہو، وہ کہتے ہیں تادی ہمارے ساتھ ہے، اس طرح کی ان کی لینگویج تھی، باڈی لینگویج جس کو کہتے ہیں، وہ اس انداز میں بات کر رہے تھے۔ پہلے شیخ صاحب بڑے نا مطلب کیا کہتے ہیں چاقو چومبد ہو گئے وہ گفتگو کرتے ہیں، ایس دفعہ جس لیے باہر نکلے تھک گئے ہونے، ایج ہے نا ظاہر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے، مطلب آپ دوسری سائڈ پہ نہ لے کے جائیں، بندہ تھک جاتا ہے یار، کی ہو گیا مطلب کسی لیے بندہ ذہنی طور پہ بھی تھک جاتا ہے نا کہ یار کتنا یاری پا بیٹھا، باز ہی نہیں آ رہا۔ خیر 10 لاکھ بندہ وہ کہتے جی ہم لے کے آئیں گے وہاں پر۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب اسی بھی 10 لاکھ لے کے آؤں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا اسی 20 لاکھ لے کے آؤں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلم لیگ نون کو چونکہ اس بات کا اندازہ تھا
اس لیے وہ انہوں نے پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. میں آپ کو 2 روز قبل یہ بتا چکا ہوں. انہوں نے اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے کہہ دیا ہوا کہ بندیاں دا بندوبست کرو, اتنے پہنچنا جے بھاجی ساڈی کال دے اوتے. اور سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ کمپین نون لیگ نے لانچ کر دی ہے اپنے کارکنوں سے. چھوٹی چھوٹی وہ 10-20 سیکنڈ کا بیان بنا کے چلوانا شروع کر دیا کہ ہم نواز شریف کی کال پہ پہنچیں گے. یہ پورا ایک ماحول جو ہے اس وقت وہ بنتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ سارا معاملہ جو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فرض کرتے ہیں 27 کو وہ کر رہے ہیں ڈی چوک میں, 27 کو یہ آ جاتے ہیں اپنا نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اور جو JUIF والے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اتھے کی ہوئے گا؟ اتھے تو پھر سر خانہ جنگی ہوئے گی نا. وہاں پر تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی, نعرے بازی ہوگی, اتھے جناب کسونو مکھی شروع ہو جائے گی, ایک عجیب ہڑبوں کا سین بن جائے گا وہاں پر. یہ سین بڑا خطرناک ہوگا. اچھا, اب اس کو اس صورتحال میں پھر کیا کتنی دیر کو صبر کرے گا سر؟ کتنا ارریلیونٹ رہ لیں گے قومی سلامتی کے ادارے؟ سوال یہ ہے. پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, پھر وہ کہیں نہ کہیں تو انٹر ہوں گے. تو اس صورتحال سے بچنے کے 2 طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک طریقہ میری نظر میں ہے, ایک طریقہ کسی اور کی نظر میں ہے. ایک طریقہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اتحادی کل اعلان کر دیں کہ جناب 80 تے گئے ہیں بھائین زرداری صاحب دے نال, یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, یا نواز شریف یا شہباز شریف کے ساتھ, تے عمران خان دی جڑی اپنا گڈی چڑھی ہے وہ ساری بوکی ڈگ جائے گی, بس ختم ہو جائے گا. پھر جلسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں پانی, گل مک جائے گی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو میری نظر میں ہے کہ خان صاحب یہ نہ کریں, اور اس سے بہتر ہے کہ پائن تسی 172 بندے اکٹھے کر لو بس اپنے, بس چھوڑ دو اس بات کو. آپ 10 لاکھ نہ لے کے آئیں, 172 بندے لے آئیں اسمبلی کے اندر تو وزیر اعظم رہ لو, ورنہ دوجیاں نو لے آندے ہو تو وہ بن جائیں گے. کیونکہ ملک کی سٹیک کے اوپر اشارہ کچھ نہیں ہو سکتا, جمہوریت سٹیک پر نہیں لانی چاہیے, آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. پہلے سر اس دفعہ ایسا نا 4 دفعہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, پہلے 4 بار ایسا ہو چکا ہے اور اس کی قیمت بڑی بھاری ہم نے ادا کی ہے. اب مزید اس کی نا گنجائش کوئی نہیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس صورتحال کو اوائڈ کیا جائے. دوسرا جو طریقہ کار کسی اور نے سوچا ہوا وہ یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب سے کہا جائے کہ یا مطلب ہے کہ نون لیگ کے کچھ لوگوں سے کہا جائے یا مولانا کے کچھ لوگوں سے کہا جائے کہ بہو جی جس طرح وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں سن جا کے بیٹھے رہے پھوڑی دے ہوتے, وہ جب PTIM والا بل پاس ہو رہا تھا نہ مشاہد حسین سید صاحب آئے تھے, ٹھیک ہے, نون لیگ والے سینٹ کے اندر, نہ ہی وہ وہاں سے اٹھے تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب, تو بل پاس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, حکم تھا نا کہ وہ پاس کروانا ہے, تو اس لیے وہ پاس ہو گیا تھا. اس طرح کچھ بندے 10 15 20 جڑے نا انہوں نے گھروں بھیج دیو. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بڑا ایک کویسچن تھا کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور MMA والے جو ہیں وہ MMA میں بار بار کہہ تو ایکچولی وہ MMA کے پلیٹ فارم سے ہی میرے خیال انہوں نے الیکشن لڑا تھا. ویسے وہ JUIF کے لوگ ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں میرے منہ سے MMA نکل جاتا ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان والے کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جناب ہوتے تاڑے انہوں نے, یعنی پارلیمنٹ لاجز میں تاڑے ہوئے, وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا, ان کو گھر بھی نہیں جانے دے رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی درمیان میں سے کوئی انہوں نے کوئی سمجھو نہ لوے کہ بہو تو نہیں جانا اس دن, ٹھیک ہے. ایسی صورتحال میں معاملہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم سنبھال سکتے ہیں. تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ پائے نے یہ صورتحال عمران خان کو سمجھا دیں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. مگر مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی اور ماچو مین بننے کا جو اس کو شوق ہے, اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو حالات بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے. اور پاکستان کے معاشی حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہیں, خطے کی صورتحال بھی خراب ہے. شیخ رشید صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں مجھے فوج کے حوالے کرنا پڑا تو اسلام آباد فوج کے حوالے کر دوں گا, آرٹیکل 245 کے تحت میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں فوج کو بلا سکتا ہوں. اس طرح کی باتیں کرے شیخ صاحب. تو پہلے ہی میرا مطلب ہے کہ فوج کے ساتھ ہی ساری زندگی رہے ہیں, تو انہوں نے تو کوئی فرق نہیں پینا نا. فرق تو پڑنا ہے سر تھانوں شودراں کہ جے کو تھوڑی بہتی روٹی لبن دا کوئی چانس بنے گا تو بھی ختم ہو جائے گی. سر پاکستان اگر آئین کے راستے سے ہٹے گا ایک دفعہ پھر, تو میرا نہیں خیال کہ پھر حالات سنبھل سکیں گے. کم از کم میرا خیال ہے کہ ساڑی نسل تو نہیں ویکھ سکے گی, شاید ساڑے تو اگلی نسل ویکھ سکے.
شاید دیکھ سکے جمہوری پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان باقاعدہ طور پہ ایک جمہوری ملک، پھر اگلی نسلوں تے گل چل جانی ہے، اے تے پھر انجی لنگ جانی۔ میرا یہ خیال ہے ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کو کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے اور چیزیں جو ہیں وہ اس نہج پر نہ جائیں۔ بس صورت دیگر مجھے تو سامنے ہوتا نظر آ رہا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اللہ اس وقت سے ہم سب کو بچائے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویلاگ۔